بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی تیسرا حصہ۔ اس کے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی سے متعلق 2 حصے مکمل کر چکے ہیں۔ دوسرے حصے کا خلاصہ ہم یہاں اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے ذکر کریں گے کہ دوسرے حصے کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ دوسرے حصے کے اندر ہم نے پڑھا کہ شریعت میں انسان کو حکومت کرنے کا اختیار ہے یا نہیں، اور اس حوالے سے ہم نے پڑھا کہ نیابت اللہ تعالیٰ کی انسان کو ملی ہے، اس لحاظ سے انسان کو حکومت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر ان خاص اور چہیتے بندوں کا تذکرہ کیا جن کا طرز حکومت مثالی اور اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ظلم پر مشتمل حکومت کی کچھ علامات اور کچھ اقسام وغیرہ بتائی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی کیا تھی اور اس کے چند ضروری اصول ہم نے پڑھے، جن اصول میں شرعیت تھی، آزادی و خود مختاری تھی، عدل و انصاف تھی اور انسانی حقوق کا تحفظ تھی۔ اس طریقے سے یہ ہمارا دوسرا سبق جو تھا وہ مکمل ہوا تھا، اس کا خلاصہ۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی حصہ سبق۔ یہ بات مختصراً گزشتہ درس کے اندر بھی گزری تھی اور یہ ویسے بھی ایک روز روشن کی طرح آیا حقیقت ہے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آفاقی اور عالمگیر ہیں، یعنی ساری کی ساری دنیا کے سارے مسائل دین اسلام کے اندر موجود ہیں، اور دین اسلام کا جو عکس نظر آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ان تعلیمات پر مشتمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی پالیسی مرتب کی اور اپنے بعد آنے والے تمام لوگوں کے لیے روشنی اور اسوہ حسنہ چھوڑ کر گئے۔ اسی سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بدامنی دور کرنے کا فارمولہ بھی ذکر فرمایا اور بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ اگر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں، ان کے حکمران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات اور زندگی کو اپنائیں، اور ان کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں، ان کے تاجر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، اور ان کے طلباء اور عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور ان کے پیغام کو دنیا تک پھیلانے کی کوشش کریں، تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا سے بدامنی کم ہو جائے گی، جہالت کی تاریکی دور ہو جائے گی اور ظلم کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، اور یہ سارا کا سارا معاملہ، اس سارے کے سارے نظام کا عکس نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگیں بھی ہیں، معاہدے بھی ہیں اور امن بھی ہے، بین الاقوامی تعلقات بھی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، کن اصولوں پر معاملہ کیا تھا۔ آج دنیا میں بے اصولی پائی جاتی ہے، نہ جنگ میں اصول ہے، نہ صلح میں اصول ہے، نہ امن میں اصول ہے، نہ معاہدوں میں اصول ہے، کسی چیز میں اصول کی پابندی نہیں کی جاتی ہے۔ پابندی جس چیز کی جاتی ہے وہ اپنا مفاد ہے، اگر مفاد ہو تو امن کی بات آدمی کرتا ہے، اور اگر مفاد نہ ہو تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ مفاد کے خاطر معاہدے توڑ دیے جاتے ہیں، غداری کی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایسا نظام دیا جس میں ذاتی مفاد کی جگہ عام انسانوں کا مفاد تھا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مرضی کو سربلند کرنے کی کوشش کی، یا دوسرے لفظوں میں یہی کہیے کہ وحی پر مشتمل، وحی کی تعلیمات پر مشتمل نظام سیاست تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا تھا۔ اس نظام حکومت کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری اور جواب دہی کا تصور پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور کما قال علیہ السلام، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد رکھنا تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور ہر شخص کو اپنی زیر نگرانی رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جواب دینا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ترجمہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔
جو لوگ صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہیں وہ خود کو اس دنیا کا مالک نہ سمجھیں، بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ امانت دار ہے اور اللہ کے حضور جوابدہ ہے۔ اگر حکمران میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے تو دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا جلوہ دنیا کو نظر آ جائے۔ آج لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریوں کی بات نہیں کرتے۔ ہر شخص کو اس کا حق چاہیے، لیکن اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو ادا کرنے میں آدمی کتراتا ہے۔ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں پر انسان نظر رکھے، یعنی حکمران ہے تو اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھے، اور اگر وہ رعایا ہے تو اپنی ذمہ داریوں پر نظر رکھے۔ اور یہ ذمہ داری کا احساس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن لوگوں سے تعلقات قائم فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کی ہدایات کے مطابق وحی کی روشنی میں ان سے تعلقات قائم کیے اور اپنی مضبوط سیاسی پالیسی بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رفاہی حکومت قائم کرنے کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے بادشاہوں سے سفارتی تعلقات بھی قائم کیے، ان کو اسلام کی دعوت دی اور اسلامی حکومت کو تسلیم کرنے اور اس کی تابعداری کرنے کی نصیحت کی، کیونکہ یہ ایک مثالی حکومت تھی اور دنیا کی تمام حکومتوں کے لیے قابل تقلید نمونہ تھی۔ چنانچہ جن بادشاہوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیروں کو بھیجا، اگر ہم ان کا تذکرہ کریں تو قیصر روم ہرقل کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، ایرانی شہنشاہ کسریٰ کے پاس عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس عمر بن امیہ کو بھیجا، غسان کے بادشاہ حارث بن شمر کے پاس شجاع بن وہب اسلمی کو بھیجا، یمامہ کے بادشاہ حوزہ بن علی کے پاس سلیط بن عمر العامری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، بحرین کے بادشاہ منذر بن صحابہ کے پاس علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، عمان کے بادشاہ جعفر اور عبد، یہ دونوں بھائی تھے، ان کے پاس عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے ساتھ بھی اپنے تعلقات قائم کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سفیروں نے نہایت جرأت، حکمت، بصیرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان بادشاہوں کے سامنے رکھا اور ان کو دین اسلام اور اسلامی حکومت کی اطاعت کرنے کی دعوت دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں کا یہ پیغام بین الاقوامی سفارتکاری کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ ڈاکٹر حبیب اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں لکھتے ہیں، جس ملک میں کبھی کوئی حکومت ہی قائم نہیں ہوئی تھی، اس میں پیدا ہونے والے اور پرورش پانے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور مملکت مرتب کیا اور جو نظام حکمرانی قائم فرمایا، اس پر عمل دنیا کی عظیم الشان مملکت کے لیے نہ صرف ہر طرح کارآمد اور کافی ثابت ہوا، بلکہ جب تک اس پر عمل رہا وہ دنیا کی مہذب ترین قوم رہی۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی حکمت عملی اور سیاسی پالیسی کو مرتب کیا تھا اور منظم کیا تھا، جس کی بنیاد پر دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جانے والی حکومتوں کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راہ فلاح دکھائی۔ اسی طریقے سے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں، سیاست کو مفاد اور اغراض کے بجائے اخلاق کے تابع کرنا چاہیے اور اسے خدا ترسی اور پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد صرف اخلاقی فضیلت ہے، اس کے فرما رواؤں اور اہل و حل عاقب کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاقی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس کے داخلی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور بے لاگ عدل و انصاف پر چلنا چاہیے۔ اس کی خارجی سیاست کو بھی پوری راست باز اور قول و قرار کی پابندی، امن پسندی اور بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونا چاہیے، تو اسی طور پر یہ حکومت اور ریاست سیاست وغیرہ کامیاب رہ سکتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خطوط پر اپنی حکومت کو چلایا تھا اور چلا کر دنیا کو ایک آئیڈیل اور بہترین نظام زندگی اور نظام حکومت دیا تھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ریاست میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاکم مطلق نہیں بنایا، بلکہ اس کو امین بنایا ہے، اس کو قانون کا پابند بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ذمہ داری اور جواب دہی سے جوڑا ہے۔ اگر انسان جواب دہی اور ذمہ داری کو محسوس کر لے اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے، اور جو شخص خواہش کی بنیاد پر حکومت طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کبھی حکومت کی تمنا نہ کرنا، اگر تمنا کرنے سے یا خواہش کرنے سے تم کو اقتدار ملے گا تو تم اس کے حوالے کر دی جاؤ گے، اور اگر تمہاری خواہش کے نہ چاہتے ہوئے تم کو دی جائے گی تو اللہ کی مدد تمہارے اوپر آتی رہے گی۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آئی ہے۔
چنانچہ جو لوگ اللہ کا حکم کے مطابق حکومت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ کے حقوق پہنچانے کے لیے، انسانی حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے حکومت کرتے ہیں، وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا حکم چلاتے ہیں، اپنی خواہشات کی اتباع کرواتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور ہے۔ لہذا انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہترین نظام زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں روحانیت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عبادات بھی ہے، سیاست بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو دنیا میں نافذ کرنے کی جد و جہد بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انفرادی اور اجتماعی نظام زندگی گزارنے کا مکمل اسوہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، حکومت کا مالک تو جسے چاہے حکومت عطا کرے اور جسے چاہے حکومت چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلت دے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے یہ والا احساس بھی دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اسوہ بھی اپنی سیاسی زندگی کے ساتھ، سیاسی پالیسی کے ساتھ دیا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم آج کے درس کا اگر خلاصہ پڑھیں تو ہم نے آج کے درس کے اندر پڑھا کہ دنیا سے بدامنی دور کرنے کا فارمولہ اور طریقہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے اور اس کی سیاسی پالیسیوں کو غور کر کے اسے اپنایا جائے۔ پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ طرز حکومت کے بارے میں پڑھا کہ وہ مکمل وحی کی رہنمائی میں تھا اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت اس میں شامل ہوتی ہے۔ پھر مسلم حکمرانوں کو ہمیشہ جواب دہی کا احساس رہتا ہے، اس حوالے سے پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے سیاسی پالیسیوں کے چند مزید ضروری اصول پڑھے اور اجتماعی و انفرادی زندگی گزارنے کا بہترین اسوہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ علیہ السلام کی سیاسی پالیسی ہم نے پڑھی۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے کسی درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔